تھوڑا سا وقت، ایک ساتھ صحبت باولیہ بہتر از لکھ سال، ہزار یا 100 سالہ عبادت بے ریا۔ انسان کی اگر 100 سال کی زندگی ہے اور وہ بے ریا عبادت کر رہا ہے، وہ بے ریا عبادت کر رہا ہے، اس عبادت سے بہتر کیا ہے؟ کچھ لمحے اللہ والوں کی صحبت۔ کیوں بھائی؟ یہ باتیں کیا مطلب ایسی کہہ دی انہوں نے؟ نہیں ایسی نہیں کہیں، کیونکہ صحبت کیا کرتی ہے؟ صحبت تمہیں تمہاری اصلاح کرتی ہے۔ نماز تمہاری اصلاح نہیں کرے گی، نماز تمہارے یہ جگہ پر بھیج دے گی۔ اصلاح تو انسان نہیں کرنا ہے۔ جب نماز برائی سے روکتی ہے نا، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور برائی سے نہیں رک رہے تو پھر اس کا مطلب نماز ہماری قابل قبول نہیں ہو رہی نا۔ تو نماز کیا کرتی ہے؟ تمہارے اندر یہ فکر پیدا کرے گی کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، لیکن اصلاح اللہ اس ذرائع سے کرے گا جو ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، ورنہ وہی قرآن جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے راہ ہے، یہ متقیوں کے لیے جس کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہے اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر مرنا تو ہے، یہ بات تو آپ کے چاہنے میرے چاہنے سے نہیں ہوگی صحیح، لیکن بھائی جو کر رہے ہو اس کو اللہ کے نبی کے حکم کا مطابق کر کے، نماز ہی پڑھ رہے ہو نا، پڑھ رہو اس طریقے سے پڑھ کے دیکھو کہ وضو کروں گا تو پانی ضائع نہیں کروں گا، ہے مسجد کی طرف جاؤں گا تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جاؤں گا کہ کپڑے میرے کیسے ہونے چاہیے، فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے۔ کر کے دیکھو تمہاری زندگیوں میں کیا تبدیلی آتی نہیں آتی، ورنہ کبھی نہیں آئے گی، بلکہ یہی آئے گی جو میں کہہ رہا ہوں، لعنتیں آئیں یار کچھ ہی نہیں ہوتا یار، جاؤ ہٹاؤ، ملا جو ہے نا یہ خام وخائی پاگل ہو گئے، یہ ملا پاگل نہیں ہوا، یہ تو بتا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ بھائی کر لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ اور پچھتاوے میں تو نبی تھے جنہوں نے ان باتوں کو سمجھ لیا اپنے صحابہ کے، کیونکہ ہم اور آپ کو کون سمجھائے گا؟ اور موت ایسی حالت میں آ جائے گی کہ علمان حفیظ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے انشاءاللہ یہاں پہ آنے کا مقصد اپنی اصلاح ہے، اور اصلاح فرض عین ہے۔ یہ کام فرض عین کو سمجھتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ہی تمہاری کچھ ہے تو اعمال نہیں ہوں۔ میں اکثر یہ باتوں کو دہراتا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں تاکہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، ماشاءاللہ بڑے ہی نیک و صالح نظر آ رہے تھے، حضرت کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ حضرت ماشاءاللہ بڑے عبادت گزار لگ رہے ہیں، کتنی عبادت، کتنے گھنٹے، 24 گھنٹے میں کتنی دیر عبادت کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا حضرت بس کیا بتاؤں، میں تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں اور کتنے نفل پڑھتا ہوں، اتنے فلاں پڑھتا ہوں، اتنے رمضان کرتا ہوں، سب حساب کتاب لگا کر حضرت 2 گھنٹے کرتا ہوں، اور قرآن بھی پڑھتا ہوں تو 3 گھنٹے کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی واہ بھی واہ، آپ 3 گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ ہاں، بڑے فقریہ انداز میں انہوں نے کہا۔ میں نے کہا میں تو 24 گھنٹے کرتا ہوں۔ ارے آپ 24 گھنٹے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بھائی 24 گھنٹے کرتا ہوں، کیونکہ میں نے عبادت کو جو سیکھا، جو اپنے بزرگوں سے، وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے۔ عبادت کا مطلب ہی غلط سمجھے آپ نے سمجھا نماز کو عبادت، تو نماز پڑھنا تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کس وقت؟ جس وقت مکروہ ہے۔ نماز اگر عبادت ہوتی تو ہر وقت ہوتی۔ اگر آپ ناپاک ہیں، ناپاک کی حالت میں نماز پڑھنا تو غلط ہے، نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر چیز ہے۔ تو میں جو اللہ ہمارے بزرگوں کو بتایا کہ بھائی اللہ نے کہا سونے کے، میں سوتا ہوں تو سونا عبادت بن گیا۔ میں باتھ روم جاتا ہوں تو باتھ روم جاتا ہوں، الٹا پیر رکھتا ہوں اور دعا پڑھ لیتا ہوں، اگر آ گئی، نہیں آیا تو الٹا پیر تو رکھ دیا، باقی دل میں یا اللہ بچا لیجیے، بس نہیں کر دیا۔ تو جو عمل، میں آفس جاتا ہوں تو میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں، بھائی اللہ نے کہا جاؤ رزق کی تلاش میں، اور جو کام اللہ کے حکم سے ہو اور خدا نہ کرے اس میں موت آ گئی تو شہید کا درجہ مل جائے گا۔ تو میں سو رہا ہوں تو عبادت، میں کھانا کھا رہا ہوں تو عبادت، کیونکہ میں عبادت کی کیا کر رہا ہوں؟ ڈیمانڈ ہے، میری نیت ہے۔ تو 3 گھنٹے کی عبادت کی نیت
تو 3 ہی گھنٹے کا ثواب ملے گا نا. جو 24 گھنٹے عبادت کرے گا اس کو 24 گھنٹے کی ڈیمانڈ. میں تو 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہوں یا اللہ. اب اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 2-3 گھنٹہ آگے پیچھے ہو گیا ہو. میں یہ جو باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی اصل عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی حکم کو ماننے کی. جہاں 2 چیز ٹکرائے گی جو میں سمجھا رہا ہوں وہاں فرض عین کو لیں گے آپ, فرض سنت کو چھوڑ دیں گے, واجب کو چھوڑ دیں گے. لیکن ہم اور آپ اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی, ہم نے سنت اپنا لیا, تو وہی چیزیں لعنت بنیں گی. بظاہر نماز ہے لیکن لعنت بن جائے گی. لوگوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے, لوگوں کے دھوکہ دیا ہوا ہے, اور حج پہ عمرے پہ چلے جائیں, کیسا رہے گا؟ تو یہی عرض کر رہا ہوں, ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں راج الوقت ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. نہ صرف پتہ نہیں, پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. بہت قریب آ چکی ہے اور ریسرچ کر رہے ہیں چیزوں پہ, یہ پڑھ لیا, یہ پڑھ لیا, یہ پڑھ لیا. جبکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, یہی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ لا پہلے ہے. لا کا مطلب ہے کہ نفس کو نفی کرنا ہے پہلے, پھر ان چیزوں کا فرق پتہ چلے گا. لیکن ہم تو نفی نہیں کر رہے, ہم تو اسی چیز کو بڑھائے جا رہے ہیں, تو رزلٹ کبھی نہیں آئے گا. جو میں بار بار کا نفس سے مطمئنہ چاہیے, قلب سلیم چاہیے اللہ کو. اس قلب کو بنانے کے لیے جو میں مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں, اس دور کے اندر سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے کہ ہمارا جھگڑا کس سے ہو رہا ہے, امریکہ سے ہو رہا ہے یا انڈیا سے, اور اس سے بھی لے لو. انڈیا کے پاس ایٹم بم ہے اور ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے, تو ہم کیا جیت جائیں گے کبھی؟ وہ چھوڑے لڑتے آخر میں کہے گا ایٹم بم مار دو یا ختم کرو. لیکن اس کے پاس بھی ایٹم بم ہے, ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے, پھر تو جھگڑا. وہ کہہ رہے گا یہ مارے گا, ہم ماریں گے تو یہ مار دے گا. اسی طرح ہمارا مقابلہ اس دنیا کے اندر کس چیز سے ہے, پہلے یہ تو ڈائگنوز کرو, تو پتا چلے گا کہ اس دنیا کے اندر مقابلہ نفس سے ہے. نفس ہی سارا چیزوں کی جڑ ہے, شیطان نہیں ہے. شیطان تو صرف تعویل دیتا ہے, کرتا تو نفس ہے, بدنام شیطانوں کرتا. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ نفس. یہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس کیا چیز ہے یہ, اور اس کا ہتھیار کیا ہے؟ کہنا بھائی فلاں جو لڑنے جا رہے ہیں وہ کون ہے, اس کا ہتھیار کیا ہے, تبھی تو لڑیں گے نا یار. اگر کہیں جو ہے وہ گولیاں چل رہی ہیں اور تم چھری لے کے پہنچ جاؤ, کیسا رہے گا؟ پاگل آدمی, یہاں گولی کی بات ہو رہی ہے, تم چھری لے کے آئے ہو. ہمارا حال بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جس چیز سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, اور جس چیز کا مقابلہ نہیں ہے اس پہ کام کیے جا رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا, مقابلہ ہے گولی کا, کلیشن کوف کا, آپ کے پاس چھری ہے, جیتی دو مارے جاؤ گے. اسی طرح بھائی نفس کا مسئلہ اس دنیا کے اندر محبت ہے. یہ دنیا کے اندر محبت ہے, اس دل میں دنیا کی محبت ہے. تبھی تو مجھے 100 روپے فقیر کو دینے میں بہت زیادہ لگتا ہے, کیونکہ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں نا. تو دنیا سے محبت, اور اپنے لیے کپڑا خریدنے میں 50,000 کا بھی سستا ہے یار, کیا مسئلہ ہے یار, 50,000 کا تو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, نفس. یہاں تو 100 روپے, یہاں 5 منٹ دینے میں تمہاری جان چلی جائے گی, اور روڈ کے اوپر 2 گھنٹے کھڑے ہو کے بات کرتے رہو گے. دیکھ لو کر کے, فلمیں دیکھنے میں تم 3-3, 6-6 گھنٹے لگا دو گے, اور پتہ نہیں کس چیز میں, لیکن 5 سے 10 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ تو جان چلی جائے گی. مسجد میں رک جاؤ تو بھائی جان جا, نماز پڑھی اور بھاگے, رک نہیں سک رہے, کیونکہ محبت نہیں ہے نا. تو آپ سب سے یہ کہہ رہا ہوں, یہاں پہ مقابلہ محبت کا ہے. تو محبت کے لیے کیا ہے؟ محبت ہی مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن امتحان یہی کہہ رہا ہے, اس پورے کا ٹویسٹ یہی ہے
کہ جس سے محبت نہیں ہے اس سے محبت کرنی ہے. اللہ سے محبت نہیں ہے, فطری اللہ سے محبت نہیں ہے, نبی سے محبت نہیں ہے. فطری تو مجھے میری بیوی سے محبت ہے, مجھے بچوں سے محبت ہے, میرے پیسے سے مجھے محبت ہے, میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اس محبت کو ختم کر کے تو ہماری بات کو مانو. ہے کسی کے پاس طاقت یہ چھری کا مقابلہ جو ہے وہ بم سے کر لے؟ کوئی کون کرے گا بھائی؟ ہم میں سے ہے یہی کر رہے ہیں ہم بیٹھ کر. اور شیطان چاہتا ہے کرو یار, یہ 2 منٹ کا کام ہے. اور یہی ہوا, بڑے نمازی ہو گئے, بڑے پرہیزگار ہو گئے, 5 وقت کے نمازی مسجد میں اول صف میں آ گئے. پھر دیکھا یار یہ کیا ہوا, کہاں چلے گئے؟ جیسا فلاں صاحب نے ایسی بات کہی تو لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی مسجد پر اور ایسے فلاں پر اور ایسے. کہانی ختم ہو گئی. شیطان نے کہا یار 1 منٹ کا کام ہے, اس کے دل کے خلاف ایک بات کروں گا یہ سب چھوڑ دے گا. اور یہی ہوتا ہے, ایسے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس نے مجھے نقصان پہنچایا, اس نے مجھے ایسی بات کہی, یہ کیا ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں. ایسا ہے ہی نہیں ہے. ایک بم مارا سب ختم. 20 سال کی ریاضت 1 سیکنڈ کے اندر ختم. اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تربیت السالک کے نام سے 3 جلدوں پہ 3 موٹی موٹی 3 جلد ہیں. وہ بیٹری ڈاؤن. میری آواز آ رہی ہے اب تک یا اور چیخوں؟ آواز میری آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے پیچھے بھائی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بم اشرف تھانوی تربیت السالک کے نام سے اتنی موٹی موٹی 3 جلدیں ہیں. کسی نے پڑھی آپ میں سے؟ ہم تربیت سالک بننے جا رہے ہیں. سالک کون ہوتا ہے؟ صالح بننے جا رہے ہیں, نیک بننے جا رہے ہیں. لیکن اس نیکی کے اندر کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ان کے محبت کرنے والے متعلقین تھے وہ اپنے اصلاح کے لیے ان کو خط لکھتے تھے, اور اس خط کے اندر یہی لکھا ہوا ہے حضرت 20 سال سے میں تہجد پڑھ رہا تھا, اچانک ایسا ہوا کہ فلاں میرے محلے میں ایک فلاں لڑکی آئی, اس کو میں نے دیکھ لیا اور اس کی عشق میں ایسا محبت میں ہوا کہ میں سب ختم ہو گیا. ایک نظر کے اندر سب ختم. حضرت کسی نے خط لکھا, حضرت میں تو سب کچھ سب کرتا تھا لیکن آج حال یہ کہ مجھے اتنا غصہ آتا ہے, اتنا فنا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فنا چیز شیطان نے دکھائی حرام, اس نے وہ کھا لیا, سب ختم. اب کرتے رہے. تو یہی تو عرض کر رہا ہوں, ہماری زندگی میں یہی تو ہو رہا ہے. کیونکہ دل نہیں بنا, نفس نہیں بنا, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً پلٹا کھا جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے جیسے امریکہ کہتا ہے نا یار کر لو یار, کیا کرو گے, جاؤ ایٹم بم مارو گا, کہانی ختم. اب لڑو. میں آپ سب سے یہ کہہ رہا ہوں شیطان, لیکن مقابلہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ کہہ رہا ہے بڑے خسارے میں چلے جاؤ. اور ایسا خطرناک خسارہ ہے جس کی قبر آگ ہے, جس کے جہنم اور اس سے پہلے کے منازل بڑے خطرناک ہیں. ہونا ہے 100% ہونا ہے, لیکن تم اس وقت اس حال میں پہنچو گے تو تمہارے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہو. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کرنا ہی کرنا ہے, نو آپشن ہے, نو آلٹرنیٹ ہے. آپشن سمجھ رہے نا, دنیا کے اندر آپشن ہے لیکن اللہ کے معاملات میں آپشن نہیں ہے, ماننا ہی پڑے گا. آلٹرنیٹ نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. یا اس کی نہیں مانوں اس کی مانوں گا, پاکستانیوں میں چلے جاؤں گا امریکہ بھاگ کر, لندن بھاگ جاؤں گا, لیکن یہاں ہم بھاگ نہیں سکیں گے. اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی ماننا پڑے گا, اور ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے, نہ ماننے میں نقصان ہی نقصان ہے. ان 40-50 سال کی زندگی جو آپ گزارے ہو, مجھے بتاؤ کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. کچھ لوگ فائدہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ ابھی باپ زندہ ہے, ابھی جو ہے باپ زندہ ہے. جس دن باپ جائے گا نا اس دن ساری کہانی ریورس ہو جاتی ہے. تو یہ کون ہے؟ اسی طرح یہ تمہاری کمائی نہیں ہے, یہ تو تمہارے باپ کی کمائی ہے جو تم مزے کر رہے ہو.
جس دن ختم ہوگی بدل جائے گا. اس لیے اس باتوں کو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، مقابلہ ایٹم بم سے ہے، اور وہ ایسا خطرناک دشمن ہے شیطان. ہمارے ٹرمپ صاحب روز صبح شام میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں کرتے ہیں نا. شیطان نے قسم کھائی اللہ کی، یا اللہ میں ان کو با ایمان اس دنیا سے جانے نہیں دوں گا. اس نے قسم کھائی ہے، اور ہم اور آپ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ چھری بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو یار، چلو وہ چھری صحیح، وہ نیل کٹر کا چاقو ہے بس، چھوٹا سا ہے نا چاقو رکھتا ہوں، یہ ہے. اور مقابلہ کہاں ہے؟ نفس سے، پھر شیطان سے، پھر امتحان اللہ کا. اللہ اکبر. نفس سے پار کرو گے تو شیطان کے پاس پہنچو گے، کیونکہ شیطان تم نے نفس کو کنٹرول کر لیا، لیکن بیوی تمہاری کنٹرول میں نہیں آ رہی، نفس سے اس کے اندر گھس جائے گا شیطان. تمہارا بچہ تمہارے کنٹرول میں نہیں آئے گا. اب کر لو. یہی عرض کر رہا ہوں بھائی، بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور ہم کر کیا رہے ہیں میں نے بتا دیا. جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنا وہ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو جو بات میں بہت سیدھی بتا رہا ہوں، ہم نے ٹوورڈز محبت کی طرف جانا ہے. بار بار سمجھا رہا ہوں، یہ محبت ہم نے حاصل کرنی ہے، کیونکہ پہلے جب محبت آئے گی تو تم مقابلہ کرو گے اپنے نفس سے. شیطان تعویل دے گا، تم کہو گے نہیں. جیسے اللہ کہتا ہے کہ بھائی حرام کھاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، ہم مانتے نہیں، کیونکہ شیطان تعویل دیتا ہے یار سبھی کھا رہے تم بھی کھا لو. نفس کہتا ہے یار اگر یہ نہیں کروں گا تو بھی بچے بھوکے مر جائیں گے. کیونکہ محبت ادھر کی ہے تو اللہ کو رد کر رہا ہے، اس کے نبی کو رد کر رہا ہے. لیکن جیسے جیسے تمہیں اللہ سے محبت بڑھے گی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو رد کرو گے. نیند آ رہی ہے، نہیں یار مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، مجھے نماز پڑھنے جانا ہے. رات کو 2 بجے سوئے کو جائے گا. کیوں؟ اپنے نفس کو وہ اللہ کے حکم پر مٹا رہا ہے اور آگے بڑھے گا. تو اب کیا ہوگا؟ اب واردات دل پر ہوگی، جسم پہ ختم ہو جائے گی. پھر کہاں سے ہوگی؟ دل پر ہوگی. اور دل کے پہلے یہ شیطان تمہیں بہکائے، تم بہکائے سے ہٹ گئے. پھر آگے معاملہ، اللہ نے امتحان لیا، تمہیں رات کو 2 بجے تک جگایا، 3 بجے جگایا، کہا جا کے 5 بجے نماز پڑھ کے آؤ. کس نے کیا؟ اللہ ہی نے کیا، امتحان کے لیے. لیکن تم پھر بھی اٹھ کے چلے گئے، کامیاب ہو گئے. اب معاملہ آئے گا دل کا. ابھی دل پہ نہیں آیا، ابھی تو جسم کی بات ہو رہی ہے. اب اس نے مجھے گالی بکی، اب میرا دل، کوئی چیز ظاہری نہیں نظر نہیں آئی، لیکن دل نے ایسا غصہ آیا، چھوڑوں گا نہیں، مار دوں گا. اب دل بننا شروع ہوگا. دل کیسے بنے گا؟ جیسے جیسے میں نے کہا نا، وقت بڑھے گا تو اب ہونے کے بعد، غصہ ہونے کے بعد تمہیں احساس ہوگا یار یہ مجھ سے غلط ہو گیا، یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس وقت غصہ نہیں آنا چاہیے تھا. فوراً کیا کرے گا؟ اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، پھر آگے بڑھے گا. اب کیا ہوگا؟ آن دی اسپاٹ تمہیں پتہ چلے گا. غصہ آتے آتے رک جائے گا، یعنی یہاں غصہ نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. آنکھ کو بہکانا نہیں، آنکھ کو بچا کے رکھنا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا دل ان باتوں کی طرف رغبت ہی نہیں ہو، جسے دل مطمئنہ کہتے ہیں. تمہارا دل جب، کیونکہ کریشن دل سے ہوتا ہے، ہاتھ پیر کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے کیونکہ ظاہر نظر آ رہا ہے نا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں برا کہیں گے، تم اس کو اچھا کہو گے. ایک بزرگ جا رہے ہیں، صرف یہ باتیں بتانے کے لیے ہیں کہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک آدمی لگ گیا، اونچے درجے کے بزرگ تھے، گالیاں بکے جا رہے ہیں، وہ چلے جا رہے ہیں خاموشی سے، اور منہ میں کچھ بولے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں آدھے گھنٹے سے آپ کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہوں کہ ہاں میری زبان سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو آدھے گھنٹے سے معاف کیے جا رہا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں. یا اللہ اس کو سمجھ نہیں، یا اللہ اس کو پتہ، یہ دل ہی دل میں ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتا. یہ ہے دل میں. لیکن یہاں تک آتے آتے بیٹا، یہ سب سے پہلے
اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس انسان سے محبت کرنی پڑتی ہے.